سے دیا ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. دوسرا بیوی. دوسری جو حالت ہے ایک عورت کی سیکنڈ فیز میں جو سب سے انفلوئنشل ماں ہے اس کے بعد سیکنڈ فیز ہے وہ ہے ایک بیوی. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے بیویوں کا بہت گہرا اثر اپنے شوہروں پر ہوتا ہے، لیکن اس گہرے اثر کا ہرگز یہ معنی نہیں جو امت مسلمہ نے اختیار کر لیا ہاں جی آپ جو بولے سرکار ٹھیک وہی میں کروں گا، وہ بھی نہیں اس کا معنی ہے. لیکن بیویوں کا شوہر پر فطری اثر ہوتا ہے، لیکن وہ فطری اثر کو آپ غیر فطری مت لے لیجئے، اس لیے کہ جب اس اثر کو غیر فطری لیا جاتا ہے نتیجے کیا ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. چھوٹے سے بستیوں سے لے کر بڑے بڑے ملکوں کے حالات بتا سکتا ہوں جہاں عورتوں کو ذمہ دار بنایا گیا، وہ گھر وہ بستیاں اور وہ ملک بربادی کی طرف چلے گئے. ہمارے پڑوس میں 2 ملک ہیں، دونوں بربادی کی طرف گئے. جب تک ایک پہ عورت سوار تھی برباد ہو رہا تھا، ابھی ایک پہ سوار ہے برباد ہوتے رہیں گا. چھوٹے علاقہ لے لیجیے جہاں عورت ہے اور چھوٹا گھر لے لیجیے جہاں ایک عورت کی چلتی ہے، وہ برباد ہونے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ شوہروں پر عورتوں کا اثر ہوتا ہے، مطلب ان کے مشورے وہ سنتے ہیں، لیکن یقیناً ہر چیز کے لیے وہ مکلف نہیں بیویوں سے. ورنہ آج معاملہ اتنا الٹ ہو گیا، اس بات کو آپ ادروے نہ ملنے دیں کہ بالکل شوہر نے ہر چیز بیوی کی سننا چاہیے. کتاب و سنت کے مطابق آپ کی بیویاں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں جب تک حکم دے مانتے رہیے. اس کے خلاف ہو چونکہ عورتیں اس معاملے میں کمزور ہوتی، جلن حسد کا مادہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، ناشکری کا مادہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ تو حدیث نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا. کیوں؟ ایک تو ناشکری ہوتی ہو، احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہو، ہے نا، ناشکراپن. تو اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں تو عورتوں کا مطلب بیویوں کا شوہر پر اثر ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لینا چاہیے. آپ وسلم اپنی بیویوں سے مشورے لیتے تھے، لیکن یقیناً اس اثر کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل اس کے ماتحت. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جگہ میرا جانا ہوا اور وہاں اس علاقے میں بہرحال تعلیم کے لیے گیا تھا، مجھے گھر کرائے سے چاہیے تھا. میں وہاں گیا اور ایک گھر پر پہنچا اور کہا کہ کیا یہ گھر کرائے سے ملیں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں نے کہا ہم 4 اسٹوڈنٹ ہیں. اور بہرحال میرا چہرہ اسی طرح تھا اس زمانے میں بھی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، سبھی ایسے کہ آپ کے جیسے؟ میں نے کہا سبھی میرے جیسے، انشاءاللہ کوئی آپ کو دوسرے مسائل نہیں ہوں گے، آپ اگر دینا چاہیں تو ایک روم دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو سب پسند ہے، لیکن ذرا میں بچوں کی اماں کو بلا لیتا ہوں، ان کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لیجیے آپ ان سے، باس سے. تو بولے ہاں باس سے پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک. پھر انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا، حالانکہ وہ ان کی وراثت میں ملی ہوئی جگہ تھی، ان کی بیوی کی بھی نہیں تھی وہ، پھر بھی بہرحال انہوں نے بلایا، ان سے مشورہ لیا. انہوں نے ہاں کہا تو انہوں نے پھر ہم کو گھر دیا، ٹھیک. مطلب وہ اس اعتبار سے نہیں کہ انہوں نے مشورہ لیا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے ان کا آرڈر لیا، ٹھیک. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشورہ شریعت نے کہا بیوی سے لینا چاہیے، آرڈرس نہیں، یاد رکھیں یہاں، ٹھیک. بہرحال تو بیویوں کا اپنے شوہر پر بہت اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو بیویاں جو ہے اس اثر کا صحیح فائدہ اٹھائے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. لیکن ہوتا کیا ہے اس اثر کا بیویاں غلط فائدہ اٹھاتی ہے کہ بھائی تمہاری ماں ایسی ہے اس کو یہ کرو، تمہاری فلاں ایسی ہے اس کو فلاں کرو، تمہاری بہن تو بہت اچکتی ہے اس کو یہ کرو، تمہارے رشتہ دار پہ مال مت خرچ، الٹا کرتی ہے. اچھائی کی طرف لے جانا چاہیے. آئیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجیے. ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، غمزدہ تھے، پریشان تھے. بیوی آئی جو ہے ایوب انصاری آئی اور کہا کہ کیا بات ہے ابو ایوب، بڑے پریشان دکھ رہے ہو؟ تو کہا یہ مال و دولت نے بڑا مجھے پریشان کر دیا. صحابہ کے لیے مال و دولت تو کوئی معنی نہیں تھا ادھر کے سوائے اس کے کہ دنیا گزارنے کا بس ایک طریقہ تھا، اس کے لیے جیتے اور مرتے نہیں تھے وہ. تو کہا مال بہت پریشان کر رہا ہے، اللہ نے فراوانی دے دی، باغ ہے، یہ ہے، پیسہ بہت ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ابو ایوب انصاری جانتے تھے، چاہتے تو خرچ کر سکتے تھے، لیکن بیوی کا مشورہ لینا چاہ رہے تاکہ اگر مشورہ ہو جائے اور وہ بھی راضی ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. تو فوراً بیوی نے بھاپ لیا کہ ابو ایوب کس طرف جا رہے ہیں، اور کہا کہ اگر تمہیں ایسا غم ہے اس مال کا تو خرچ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو کہا خرچ کر دوں. تو کہاں خرچ کر دو؟ تو کہا کہاں؟ دیکھیے پوچھ بھی رہے. تو کہا اپنے رشتہ داروں میں. ہمارے زمانے کو بیوی ہوتی تو بولتے تمہارے رشتہ دار چھوڑ کے کہیں بھی دو تم فقیروں میں، تمہارے رشتہ داروں کو نہیں دینا، بہت تمہارا فلاں بھائی ایسا ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہارا وہ فلاں ہے. کہا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں دو، یہ نہیں کہا میرے رشتہ داروں میں دو، کہا اپنے رشتہ داروں میں. ابو ایوب انصاری خوشی سے چلے گئے، جا کر خرچ کر کے آئے. جب واپس آئے تو کہا کتنا خرچ کیا؟ تو کہا 32,000 درہم، 32,000 درہم انہوں نے اس روز جو ہے صدقہ کی، رشتہ داروں میں اپنے بانٹ کر آ گئے. ایک درہم جو ہوتا تھا چاندی کا ایک سکہ جو 0.4 گرام کا ہوتا تھا، 0.4 گرامز. تو اب لگا لیجیے 32,000 کو 0.4 سے آپ ملٹیپلائی کیجئے، اتنے کلو چاندی جس کو ملٹیپلائی کیجئے آج کے ریٹ کے حساب سے 90,000 روپے سے 90,000 روپے کلو چاندی ہے. خرچ صدقہ کر کے آ گئے. تو دیکھیے بیوی نے کیا کیا، اپنے شوہر کو صحیح بات کہی، صحیح مشورہ دیا اور صحیح جگہ پیسہ خرچ کرنے کا مشورہ، اور بعد میں خوش ہوئی، کہا الحمدللہ بہت اچھا کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر کے آئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح
بیویوں کا شوہر پر کیسے اثر ہوتا ہے. آئیے انسانی تاریخ میں جو جلاد شخصیتیں گزری ہیں ان میں سے ایک کا واقعہ قرآن سے سناتا ہوں. فرعون کا. فرعون نے کیا ظلم نہیں کیا. جلاد میں نے اس لیے کہا کہ ہزاروں اور لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. جیسی کوئی عورت حاملہ ہوئی رجسٹریشن ہوتا تھا, اولاد پیدا ہونے کے بعد چیکنگ ہوتی, لڑکا ہو تو ذبح, لڑکی ہو تو چھوڑ دی جاتی تھی. اس لیے میں نے جلاد کا سب سے ظالم شخص ہے. اور اسی کے محل میں اس کی بیوی جو ہے غسل لے رہی تھی. یہ جو واقعہ بہرحال تاریخی حوالوں سے تو نہیں کہوں گا, لیکن جو باتیں روایتوں میں آتی ہے, بولی جا رہی, آثار ملتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ حکم جاری کیا تھا اس پیریڈ میں ایک بچہ جو ہے بہتا ہوا اس کے محل کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس کی بیوی کے ہاتھ لگ جاتا ہے, آسیہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ بچہ. جب اس بچے کو آسیہ دیکھتی ہے اور وہ بچہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو بھا جاتا ہے, اور وہ بچہ چونکہ اس کو پانی سے ملتا ہے وہ اس کا نام رکھتی ہے موسیٰ, اس لیے کہ موسیٰ کا معنی ہوتا ہے قبطی زبان کے اندر پانی سے ملا ہوا, چونکہ پانی سے ملے تھے. اٹھاتی ہے اور اتنے خوبصورت بچہ ہے کہ اس کا دل بچے پر آ جاتا ہے. لیکن اب اسے پتہ ہے جب وہ دیکھتی ہے لڑکا ہے تو ظاہر سی بات ہے, اور بنی اسرائیلی تھا چونکہ قبطی مختلف جو ہے جینیٹیکل الگ ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے میں, اور اسرائیلی جو ہے مختلف ہوتے ہیں. وہ سمجھ گئی تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور وہ بے اولاد تھی. اب اسے پتا تھا اس کا شوہر اس بچے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. لیکن جب وہ بچے کو لے گئی اپنے شوہر کے سامنے رکھا, فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو بھی بچہ بھاگ گیا, بڑا خوبصورت بچہ ہے. اور اس کے بعد آسیہ نے جو اب اپنے شوہر فرعون سے جو بات کی, قرآن نے اس کو دہرایا اور یوں کہا سورہ قصص آیت نمبر 9 میں, وقالت امرأۃ فرعون, اور فرعون کی عورت نے فرعون سے کہا, چونکہ قرآن میں نام نہیں, حدیث میں نام آتا آسیہ, اور فرعون کی عورت نے فرعون سے کہا قرۃ عین لی ولک, اس بچے کو کچھ نہ کرنا, چونکہ اس کو معلوم تھا یہ کیا کرنے والا ہے, ہو سکتا ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. قرۃ عین, اور ظاہر سی بات ہے ہر مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ورنہ ہماری آنکھوں کی وہ جلن بن جاتے ہیں, تربیت نہیں کرتے ہیں اور بعد میں صرف پریشان ہوتے ہیں. تو کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ قرۃ عین لی ولک, اے فرعون اس کو قتل نہ کرنا, اے میرے شوہر اس کو قتل نہ کرنا, ہو سکتا ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور پھر فرمایا وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور اس کو قتل مت کرنا, ہو سکتا ہے ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائے, یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں, چونکہ وہ بے اولاد تھی. ہو سکتا ہے ہم اس سے کوئی نفع اٹھا لیں دنیا کا, یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ہو سکتا ہے ہم کو یہ علم نہ ہو کہ کیا اس سے فائدہ ہو ہمارے لیے, مطلب مستقبل میں فیوچر کے اندر. اور فرعون نے اپنی بیوی کی اس بات کو مان لیا, اس لیے کہ بہت ساری بیویوں کا اپنے شوہر پر اثر ہوتا ہے. یہاں آسیہ اچھائی کا حکم دے رہی تھی, کوئی برا کام تو نہیں کہا, لیکن وہیں اگر بیوی برائی کی طرف شوہر کو مائل کرے, بھائی رشوت لو, کیا ہوتا ہے رشوت خوری کرنے میں, زیورات میرے نہیں بنیں گے نا اس سے. رشوت کھایا کرو آپ, رشوت نہیں لوں گے, 2 نمبر 1 نمبر نہیں کرو گے تو گھر کیسے بنے گا اپنا نام. وہیں دوسری بیوی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کام کیسے کر رہے ہیں, اگر آپ نے رشوت لی تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری بیویوں کا مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے شوہروں کی نظروں میں, تو بیویاں اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں, اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. جیسے آسیہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ریکویسٹ کی, اور فرعون جیسا جابر بادشاہ جس کو یہ بچوں کو مار رہا تھا, پھر بھی اس بچے کو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی زندہ چھوڑنا پڑا. کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنی ریکویسٹ کر رہی ہو تو جاؤ, اس بچے کو اس کو چھوڑ دیتا ہوں صرف تمہارے لیے. اور اللہ نے دیکھی اسی بچے کو اس کے غرق ہونے کی وجہ بنائی فرعون کی, موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا واقعہ سلیم رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ لے لیجیے. ان کے شوہر ان کو بار بار کہتے رہے کہ ایمان چھوڑ دو, لیکن ایمان سے ہمیشہ پھرتے رہے. اس کے بعد جب ان کے شوہر انتقال کر گئے تو ان کو ایک دوسرا رشتہ آیا, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا. ابو طلحہ کا انہیں رشتہ آیا. ابو طلحہ مدینے کے رہنے والے تھے. آپ نے رشتہ بھیجا سلیم کو. سلیم نے جب ابو طلحہ کا رشتہ دیکھا اپنی عدت کے بعد, یہ دور جہالت کی بات ہے یاد رکھیں, لیکن ابھی سلیم ایمان والی تھی, تو کہا ابو طلحہ ایسا شخص نہیں اس کا رشتہ میں ٹھکرا دوں, اس پہ غور کرنا پڑے گا, کیونکہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا رشتہ ان کی بات ٹھکرا نہیں سکتے. تو کہا ابو طلحہ ان لوگوں میں سے جن کا رشتہ میں ٹھکرا دوں, لیکن ابو طلحہ مشرک ہے اور مشرک کا نکاح مومن سے نہیں ہو سکتا ہے, تو اب میں کیا کروں اس معاملے میں. تو کہا رشتہ ٹھکرا جیسا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ دور تھا دور جہالت, تو ولی یہ سب نہیں تھا اس زمانے میں. کچھ رشتہ آیا اور عورت چاہتی, اور چونکہ وہ نکاح متعلقہ تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. تو کہا ٹھکرا تو نہیں سکتی ہوں, چلو پیشکش رکھ کے دیکھتی ہوں. کہا ابو طلحہ میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا. تو ابو طلحہ کو لگا شاید میں خاندان میں کم ہوں, پیسوں میں کم ہوں, کچھ تو بھی کمی ہے. تو کہا کیا کمی ہے مجھ میں جو تم میرا رشتہ قبول نہیں کر سکتی ہو. تو کہا دیکھو میں ایمان والی ہوں اور تم کافر ہو, اور ایک ایمان والی کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ ذرا غور تو کرو, جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, ضرورت پڑنے پر انہی کو جلا کے اپنے کھانے بھی بنا لیتے ہو,
ضرورت پڑنے پر انہی کو بیچ کر جو ہے فلاں کام کرتے ہو، اور جو لکڑی خود تم جنگل سے جا کر چنتے ہو، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے چھاٹتے ہو، خود بناتے ہو، اس کے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے تو تم خود اس کو ریپیئر کرتے ہو، پھر جب وقت آتا ہے مجھ مجبوری اور مصیبت کا اسی سے مانگتے ہو۔ کیسی عجیب بات ہے نا، جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کو مانگتے ہو۔ تو ابو طلحہ نے کہا بات تو بڑی بہترین ہے تمہاری، ایسی چیز کیسے ہمیں نفع دیں گی جس کو ہم اپنی ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بعد میں اسی سے مانگتے ہیں۔ ابو طلحہ کی بات سمجھ میں آئی، کہا ٹھیک ہے کیا دعوت ہے تمہاری؟ تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے دعوت دی، ابو طلحہ نے ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب مہر کیا دوں، کیونکہ مہر ہوتا ہے، تو کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں مہر میں سب سے بہترین مہر ام سلیم کا تھا جو ایمان کے بدلے میں نکاح کر لیا، کہا تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے ہو چکے تھے اس وقت تک، آپ نے انس سے کہا کہ خطبہ نکاح پڑھ دو۔ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا نکاح، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا جو ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو وہ جو ہے آپ کے چچا نے جو ابو طالب نے پڑھایا تھا، یاد رکھیے۔ تو اس زمانے میں طریقہ تھا، ولی ہوتا تھا، گواہ ہوتے تھے، اور پھر نکاح ہوا۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا اور اپنی ماں کی وداعی کی، مطلب وہ بھی خیر ساتھ چلے گئے، ان کی 10 سال کی عمر انہوں نے نکاح پڑھایا تھا۔ تو دیکھیے ایمان لانا ہی وہ وجہ بنا۔ تو ابو طلحہ اپنے منگیتر کے ایمان لانے کی وجہ کون بنی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، صرف منگیتر تھے، بیوی بنی وجہ یاد رکھی۔ تو بیویاں ایسا اثر رکھتی ہیں، لیکن ایسی کچھ بیویاں بھی ہوتی ہے جو اپنے شوہروں کو حرام کاری کی طرف، برائی کی طرف، فتنہ فساد کی طرف ڈالتی ہے، لڑائی اور جھگڑے بھی ڈالتی ہے، اپنے شوہر کے خاندان اور گھر اور رشتہ داروں کو توڑ دیتی ہے، اس کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی۔ تو اچھائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں عورتیں اپنے اس پوزیشن کا بیوی ہونے کا صحیح استعمال کرے، اور بہت نرمی سے اور اچھے انداز سے۔ بہت سی عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر نہیں چنتے، بہت رگیلے، بہت فلاں ہیں فلاں ہیں۔ میں کہتا ہوں جیسے شوہروں کو ساڑی لینے کے لیے اور زیور لینے کے لیے منایا جاتا ہے، ویسے اسلام اور دین کے لیے منایا جائے، وہی طریقہ کار سے، ایک دم میٹھا طریقہ ہے نا۔ لیکن جب دین کی بات آتی پتہ نہیں عورتیں جو ہے سخت مزاج اختیار کر لیتی، جیسا کہ اگر کوئی عورت کو دینداری سمجھ میں آ گئی، اسلام سمجھ میں آ گیا، اپنے شوہر سے بات کری، دیکھو ایسا ہے تو ٹھیک ہے تو میں اپنے باپ کے پاس جا رہی، سیدھا ایسا یا ویسا۔ لیکن جب ساڑی لینا رہا تو ایسا بولتی کیا، دیکھو ساڑی دلانے تو اپنے باپ کے پاس جا رہی، نہیں، جب ساڑی لینا رہا تو پہلے سے پیار محبت کی باتیں، اچھے اچھے کھانے، ہے نا، جو شوہر کو پسند ہے وہ کام۔ پھر شوہر بولتا بھائی کیا ہے، بول دو اتنا گھر صاف دکھ رہا ہے، اتنے اچھے اچھے کھانے بننے، مسئلہ کیا ہے؟ تو بولے وہ پھر زیور ہونا تھا، نئی ساڑی بازار میں آئی، شوہر بولتا ٹھیک ہے لے لو، ہے نا۔ تو اسی طرح اسلام کے لیے منایا جائے گا، ٹھیک، عام زبان میں کہوں گا پٹایا جائے گا اپنے شوہر کو، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس فطرت پہ بنایا ہے، بالخصوص بیوی کو، اس فطرت کا استعمال بھی تو کیجیے آپ۔ اور جو شوہر بگڑے ہوئے ہیں، جو شوہر برائی کی طرف ہے، ان کو اچھائی کی طرف لے آئیے۔ اور یہ ہو سکتا ہے یاد رکھیں، اگر بیوی ایک بار کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ رات میں نہیں سوں گی اگر تم فلاں کام کرو گے، تو شوہر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے دوسرے دن، یاد رکھیں۔ تو اچھائی کے لیے اس کو استعمال کیجیے، لیکن بہت سی بار عورتیں ان تمام چیزوں کو برائی کے لیے استعمال کرتے، اچھائی کے لیے۔ اب تیسری پوزیشن جو ہوتی ہے ایک عورت کی، وہ ہے بیٹی کے اعتبار سے۔